السلام علیکم، میں ہوں جواد فیضی، آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون۔ ہماری گزشتہ ویڈیوز مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ سیاست اور پھر اپوزیشن نہ حکومت کوئی اس طرح سے کوئی ایسی چیزیں سامنے لا پائی ہے، نہ اپوزیشن مجھے سنجیدہ نظر آ رہی ہے ملکی معاملات کے حوالے سے، تو کیوں نہ پھر سلسلہ اور انہی کپڑوں میں مسلسل ریکارڈنگ اس لیے کروا رہا ہوں کہ تاکہ چند ویڈیوز جو ہے وہ ہر روز آپ تک پہنچائی جائے، اور ماضی کو جو کھنگالنا چاہتے ہیں، جڑے پھرولنا چاہتے ہیں، انہوں نے بھی ٹائم مل جائے گا کہ وہ بھی دیکھتے رہیں گے۔ اور بہت سارے میرے دیکھنے والے، ان کی خواہش یہ تھی کہ ایسے واقعات بیان کیے جائیں۔ بعض نے یہ کہا بھی کہ کیوں پرانی چیزیں آپ لے کے آ رہے ہیں، کوئی تازہ تھوڑی ہیں، لیکن یہ وہ ماضی ہے ہمارا۔ ویسے تو میرے بھتیجے کا نام بھی معاذ حسن ہے، لیکن وہ ماضی اس کو کہتے ہیں۔ تو ماضی جو ہمارا ہے اس میں داغداریاں بھی ہیں، اس میں بڑے شدید اختلافات بھی ہیں، اس میں قتل و غارت گری بھی ہے، اس میں بم دھماکے بھی ہیں۔ لہٰذا اس میں خود جماعتوں کے اندر، جیسے مولانا فضل الرحمان کا اختلاف سپاہ صحابہ سے تھا کہ کیوں ملیٹنٹ ونگز بنائے جا رہے ہیں، پھر سپاہ صحابہ میں بہت سارے ایسے دوست تھے، لوگ تھے اور رہنما تھے اور علماء تھے جو لشکر جنگوی سے وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ کام نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اچھے خاصے کاز کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ اسی طرح اہل تشیع کے اندر تحریک جعفریہ تھی، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، پھر اس کا نام تحریک جعفریہ پاکستان ہوا۔ جناب علامہ ساجد نقوی اللہ انہیں سلامت رکھے، وہ اس کے سربراہ تھے، اور جناب آغا علامہ افتخار حسین نقوی صاحب وہ سیکرٹری جنرل ہوا کرتے تھے۔ تو یہ خود بھی سپاہ محمد کے خلاف بھی بیان دے دیتے تھے کہ نہیں، ایسے ملیٹنٹ گروپس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، بات تقریر کے ذریعے، بات تحریر کے ذریعے، بات دلائل کے ذریعے ہونی چاہیے۔ لیکن المیہ ہمارا کہ یہ تنظیمیں جو ملیٹنٹ گروپس تھے یا جو ذیلی گروہ، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جنگ اخبار میں جب خصوصی صفحات ہمارے ذمہ ہوا کرتے تھے تو اس میں ایسے کئی کہ ایک اللہ ایک رسول پھر لڑائی کیسی، یہ میری تحریریں چھپتی تھیں، اور سپر جو اس کی سرخیاں ایسی ہوتی تھیں۔ پھر ذیلی گروہ جناب سہیل وڑائچ صاحب سینئر جرنلسٹ، ان کے بھی مضمون اس میں ہوتے تھے کہ ذیلی گروہ کیسے طاقتور ہو گئے اور اصل جماعتیں پیچھے رہ گئیں، کیونکہ جندے ہاتھ پھر لاٹھی ہے، جندے ہاتھ ڈز 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 پستول ہے، یا جس کے ہاتھ میں کلاشن کوف ہے، پھر وہی طاقتور ہوگا نا، اور پھر جس کے ہاتھ میں آپ کو پتہ ہے اسلحہ ہوتا ہے وہی طاقتور ہوتا ہے۔ تو سپاہ صحابہ کے سامنے سپاہ محمد لا کے کھڑی کر دی گئی، اور ملیٹنٹ ایک گروپ تھا اس میں۔ جناب غلام رضا نقوی مرحوم اس کے جرنیل اعلیٰ تھے، سالار اعلیٰ تھے، جرنیل اعلیٰ تھے، جرنیل اعلیٰ کہلواتے تھے، اور سربراہ اس کے جناب علامہ مرید عباس یزدانی تھے جو مرڈر ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم کرے اور اگلی منزلیں بھی ان کی بہتر کرے۔ وہ معتدل تھے لیکن تھے سپاہ محمد کے سربراہ، اور بڑے جوشیلے خطابات بھی کرتے تھے اور مزیدار گفتگو بھی کرتے تھے۔ میرے کئی سفر ان کے ساتھ بھی تھے۔ کوئٹہ میں ہم یہ دو گروپ ہو گئے۔ ملی یکجہتی کونسل کا سربراہی اجلاس تھا، اور سپاہ محمد نے کوئٹہ میں اس کی میزبانی کرنی تھی۔ میزبانی کرتے کرتے کیا ہوا کہ وہاں پہ ٹھوکر نیاز بیگ گروپ اور پھر اسلام آباد سپاہ محمد گروپ، مرید عباس یزدانی اور غلام رضا نقوی صاحب کے درمیان اختلافات ہو گئے، اور سپاہ محمد دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ جب تقسیم ہو گئی تو اس کی خبر میں نے ایک دن پہلے کوئٹہ سے ہی خبر بھیجی، جو فرنٹ پہ 3 کالمی شائع ہو گئی کہ سپاہ محمد آج 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری دونوں گروپوں کے لوگوں سے ملاقات ہوئی کوئٹہ کے اندر ہی، تو میں نے وہ خبر دے دی کہ کیونکہ یہ تو ایک نہیں ہو رہے، اور یہ انہوں نے بلکہ اعلان کر دینا ہے۔ اگلے دن وہی ہو گیا کہ 2 گروپ ہو گئے۔ اس پہ طیش میں بھی آئے سپاہ محمد کے دوست، لیکن چونکہ خبر سچ تھی تو اس پہ مجھے کچھ کہا نہیں گیا، بلکہ مجھے آج تک یاد ہے کوئٹہ میں پھر مجھے دونوں گروپس نے جو ہے وہ بلایا بھی، چائے پلائی، ایک جگہ پہ میں نے کھانا کھایا مرید عباس یزدانی صاحب کے ساتھ، اور ایک جگہ پہ کعوہ پیا میں نے، منور عباس علوی اور اشرف اوان ہوتے تھے ٹھوکر نیاز بیگ میں، ان کے ساتھ۔ خیر، مرید عباس یزدانی صاحب کے اور غلام رضا نقوی صاحب سے کے آپس میں اختلافات کے باعث سپاہ محمد 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ پھر کوشش شروع ہوئی کہ ایک ہو جائے۔ اسی ٹاپک پہ اختلافی نوٹ پہ جناب مرید عباس یزدانی نے ایک پریس کانفرنس رکھی لاہور کے شیزان ہوٹل، اب تو خیر وہ جلا دیا گیا،
اور یہ دیال سنگھ مینشن مال روڈ لاہور، اس میں اوپر پنجاب یونین آف جرنلسٹ کا آفس بھی ہے، پہلے لاہور پریس کلب وہاں ہوا کرتا تھا، جہاں نذیر ناجی، جہاں منو بھائی، جہاں جناب عباس اتر اور خاور نعیم ہاشمی اور ہما علی شاہ اور ناصر نقوی موجودہ بھی اور جو چلے گئے دنیا سے وہ صحافی بھی بیٹھا کرتے تھے۔ تو وہاں شیزان ریسٹورنٹ تھا، وہاں پہ جناب مرید عباس یزدانی نے پریس کانفرنس رکھی، 3 بجے کا ٹائم تھا۔ تو میں جب پہنچا تقریباً 3:05-10 پہ 5-10 منٹ لیٹ ہو گیا، تو میں جب پہنچا تو سارے صحافی بھی اور سارے کیمرہ مین بھی ہکا بکا کھڑے ہیں کہ مرید عباس یزدانی صاحب، جن کے ساتھ مسلح لوگ ہوتے تھے، سرکاری بھی ہوتے تھے، غیر سرکاری بھی ہوتے تھے، ان کو اغوا کر لیا گیا۔ ایک ٹویوٹا وہ ویگن آئی ہے ٹویوٹا، اور اس کے اندر مسلح لوگ تھے۔ وہ جو ہی مرید عباس یزدانی صاحب اپنی گاڑی سے اترے تو انہوں نے ان کو جبھا مارا اور وہ گاڑی میں بٹھایا، ٹویوٹا میں اور وین میں، اور اس کے بعد اسلحہ بھی تھا ان کے پاس، تو وہ گاڑی یوں کر کے گئی، اور ان کے مسلح لوگوں نے بھی فائرنگ اس لیے نہیں کی کہ یہ بندے وہ آپس میں جانتے تھے۔ اب یہ بڑی عجیب بات تھی کہ مال روڈ لاہور سے ایک تنظیم کے سربراہ، اور سربراہ بھی اس تنظیم دے جو ڈر کرن لگے، ڈردے بھی نہیں تو، اور تقریریں بھی ان کی شعلہ بیانیاں والی، اور پھر آتشیں اسلحہ بھی ان کے پاس ہو اور ان کے لوگوں کے پاس ہو، تو ان کو اغوا کر لیا گیا۔ وہ بڑا مخمصے کا ماحول تھا کہ کون اغوا کر سکتا ہے۔ میری سمجھ میں تھا کہ یہ باہمی مسئلہ ہی زیادہ لگتا ہے، سپاہ صحابہ بندہ اغوا ایسی جگہ سے نہیں کر سکتی۔ بہرحال میری اپنی دانش میں یہی بات تھی جو سچ ثابت ہوئی۔ تو یہ افواہیں اب چلنے لگ گئیں۔ دفتر واپس آ گیا میں خبر لکھنے لگا کہ اغوا کر لیا گیا ہے۔ اتنی دیر میں نے سپاہی محمد کے آفس فون کیا، منور عباس علوی صاحب نے فون اٹینڈ کیا۔ میں نے کہا جی تسی یزدانی صاحب نے اغوا کر لیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اغوا کیسے کیا، نہ یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں، نہ ہم ایسے کر سکتے ہیں، وہ ہمارے محترم یہ وہ۔ گھنٹے بعد پھر مجھے کال آئی منور عباس علوی صاحب کی، سپاہی محمد کا جو مین دفتر تھا ٹھوکر نیاز بیگ لاہور میں، اسی کے نمبر سے، آفس کے نمبر سے مجھے فون آتا ہے کہ جی یزدانی صاحب سے بات کر لیں۔ اور یزدانی صاحب تو خود آئے ہیں صلح کے لیے اور پیار محبت کے لیے، اور ہم ایک ہونا چاہتے ہیں، تو وہ خود تشریف لائے۔ اغوا کا تو ہمیں فضول کسی نے بات کی ہے، ہم نے کہا پریس کانفرنس ایک دن لیٹ کر لیں گے، خوشی میں کل پریس کانفرنس کر لیں گے۔ میں نے کہا جی میری یزدانی صاحب سے بات کرا دیں۔ یزدانی صاحب نے کہا ہلو۔ میں کہا یزدانی صاحب کیا حال نے؟ ٹھیک ہو اللہ کا شکر ہے، فیضی بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ میں کہا جی میں ٹھیک ہوں۔ میں کہا مجھے اب سچ صحیح بتائیے گا ہاں یا نہ میں نے کہا یزدانی صاحب آپ کو اغوا کیا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پہ تشدد بھی کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ میں نے کہا یہ خبر شائع کر سکتا ہوں میں؟ انہوں نے کہا جی بالکل کر سکتے ہیں۔ میں نے وہی خبر اس کو بنا دی کہ خود جناب مرید عباس یزدانی کا یہ کہنا ہے کہ وہ اغوا ہوئے ہیں اور انہیں اغوا کیا گیا ہے اور ان پہ تشدد بھی کیا گیا ہے۔ اب اگلے دن اس خبر کا شائع ہو جانا تھا، باقی اخبارات نے کوئی خبر شائع نہیں کی اور نہ کسی کی بات ہوئی تھی، اور اس طرح جب سپاہی محمد کے حوالے سے یہ ہوا کہ مرید عباس یزدانی صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے اغوا کیا گیا ہے اور مجھ پہ تشدد ہوا ہے، جب اگلے دن خبر چھپ گئی تو پہ گیا سیاپا، اور اخبار پہ بھی دھمکیاں آمیز فون آنے شروع ہو گئے، چیف ایڈیٹر صاحب کے گھر بھی فون جانے شروع ہو گئے، موبائل پہ بھی میسج جانے شروع ہو گئے۔ تب تک ایڈیٹرز کے پاس ہوتے تھے موبائل، ابھی رپورٹرز کے پاس پیجر ہوا کرتے، اس پہ میسج پڑھ سکتے تھے، اور آج کے نوجوان اور بچے کو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ پیجر بھی ہوا کرتے تھے موبائل فون کے ساتھ ساتھ، اور موبائل فون جب شروع ہوئے تو پیجر پہ بھی میرے میسج عجیب سے آنے شروع ہو گئے، تینوں ویکھاں گے، نبڑاں گے، ملیں گا تو پھر، اس قسم کی میسج مجھے آنا شروع ہوئے۔ تو پھر اسی دن فون آیا سپاہی محمد کے آفس سے کہ جی پریس کانفرنس ہے ہمارے ہیڈ کوارٹر، تو وہ میں بھی پہنچا۔ باقی آغا افتخار ہوا کرتے تھے مساوات کے، اور امتیاز راشد صاحب ہوا کرتے تھے جنگ اخبار کے ہمارے سینئر، اللہ دونوں کو غریق رحمت کرے، اور دیگر صحافی بھی پہنچے۔ تو وہاں پہ پھر مجھے غلام رضا نقوی صاحب نے کہا فیضی صاحب ٹھیک نہیں کیتا تسی۔ یزدانی صاحب ہنسیں۔ میں نے کہا یزدانی صاحب سچ صحیح انہیں بتا دیں، ہماری جو بات ہوئی، اور میں نے اسی طرح رپورٹ کیا کہ جب ان سے کہا کہ ہاں یا نہ میں بتا دیں اغوا ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا جی۔ تو میں نے کہا میں نے غلط بیانی نہیں کوئی کی، اور اس طرح
وہ جو تیش تھا وہ مرید عباس یزدانی نے سپاہ محمد والوں کا کم کروایا کہ بھائی میں نے خود یہ کہا ہے۔ بہرحال پھر صلح ہوئی اور انہوں نے ایک ہونے کا اعلان کیا جو کچھ عرصہ ہی چل سکا، پھر زیادہ دیر نہیں چل سکا، اور پھر وہ دو گروپ بن گئے۔ اس طرح کے بہت سارے اور بھی واقعات ہیں، اور کئی واقعات ایسے ہیں۔ جناب حافظ حسین احمد جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما ہیں اور سیکرٹری جنرل بھی رہے ہیں، سینیٹر بھی رہے ہیں، ان کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں آپ سے شیئر کریں گے، ایسی جو آپ بھی کہیں گے کہ ہیں یہ کیا کیا باتیں ہیں جو پٹاری سے میں کھولے جا رہا ہوں، وہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ بھی بات کریں گے، اور پھر اور بھی کچھ باتیں کریں گے ایسی۔ یہ ایویں ذرا عہد رفتہ کو آواز بھی دے رہا ہوں اور تھوڑا سا ریکال بھی کر رہا ہوں، اور آپ کو بھی اس میں حصے دار بنا رہا ہوں کہ آپ بھی اس سے سنیے بھی، دیکھیے بھی، اور محظوظ بھی ہوئیے۔ ہاں، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تاریخ اگرچہ تلخ بھی ہوتی ہے، تاریخ مزیدار بھی ہوا کرتی ہے، تاریخ کے اندر اچھے واقعات بھی ہوتے ہیں، تاریخ کے اندر برے واقعات بھی ہوتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ اسلامی تاریخ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، خلفائے راشدین کے بعد اور ان کے دور میں بھی خلفائے راشدین کے اختلافی نوٹ آنا شروع ہو گئے، اور دشمنوں نے پھر ہمارے اندر جس طرح کے علیحدہ علیحدہ گروہ بنوائے اور جس طرح ہمیں آپس میں سامنے لا کے کھڑا کیا اور جس طرح تکفیر کے فتوے شروع ہوئے، وہ ہماری تاریخ ہے۔ اسی طرح کی یہ تھوڑی سی حالیہ ماضی کی تاریخ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔